نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل وہدیہ صلاۃ السلام و سید عالم آقائے دو جہاں رہبر انس و جان شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں یہاں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور مہربانی ہے کہ اس نے آپ سب کو توفیق دی کہ آپ دور دراز سے غوث الامت حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد اس قدس پاک میں شامل ہونے آئے اور آج اس مجلس کبریٰ شریف میں ذکر کی اس محفل میں شامل وما توفیق اللہ۔ حاضرین محترم، جس عظیم ہستی کی یاد منانے کے لیے، جس عظیم ہستی کے احسانوں کے اعتراف کے لیے، خراج تحسین کے لیے آپ آج یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ ساری موڑا شریف کی اور سلسلہ نسبت رسولی کی بہاریں انہی کی ملعون منت ہے۔ ایک عظیم شخصیت، امام الاولیاء، صحیح معنی میں توکل کرنے والے، صابر، شاکر، مرشد کی بارگاہ میں وہ جو حضوری مقام ہوتا ہے وہ حاصل کرنے والے، ایک بے مثال شخصیت۔ آپ پرانے خلفاء سے ان کے قصے بھی سن سکتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ نسبت رسولی کی کتاب میں بھی بہت سے تحریر ہیں، ابھی علامہ صاحب نے بھی آپ کو واقعہ سنایا۔ لہٰذا بہت سارے واقعات ہیں جو بار بار ریپیٹ بھی ہوتے ہیں، آپ انہیں سنتے بھی ہیں، لیکن ان سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور غوث الامت کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک بہت سنجیدہ، بڑے منصف مزاج عالم تھے، باقاعدہ علم حاصل کیا، ایک عالم بنے، پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ پھر ان کو جستجو اپنے دل میں پیدا ہوئی ہے کہ یہ تو لباس ہے، اصل روح کی تلاش کروں، پھر وہ روحانیت کی تلاش کا جذبہ ان کے دل کے اندر بیدار ہوا، عشق نے انگڑائی لی، پھر ایک لمبا قصہ ہے، آج وقت نہیں ہے اس کا۔ بہرحال مختلف حالات سے گزرتے ہوئے جب رب ذوالجلال نے آپ کو راستہ کنیہ شریف کا دکھا دیا تو آپ بارگاہ مرشدی میں پیش ہوئے۔ آپ جب کنیہ شریف میں پہنچے تو دربار کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، مؤدب ہو کے، ہاتھ باندھ، نظریں نیچی کر کے۔ سامنے ہماری زبان میں سے تخپوش کہتے ہیں، تخت جو ہوتا ہے، اس پہ حضرت بابا جی کنیہ شریف والے نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ آج نئے علامہ صاحب آئے ہیں اور اس طرح کھڑے ہیں مؤدب۔ آپ تو کشف ہو چکا تھا، آپ کو تو معلوم تھا۔ آپ کی جب نظر بابا جی پر پڑی
تو اشارے سے اپنے پاس بلایا، پاس بلا کے حکم دیا کہ عالم برزخ پہ واز کرو. یہ مجھے حضرت پیر صاحب نے سنایا ہے کسی. حضرت بابا جی نے اتنی زبردست عالم برزخ پہ تقریر کی وہاں پہ کہ سارا مجمع جو ہے علماء بھی بیٹھے ہوتے تھے حضرت بابا جی کی محفل میں. بہت سے لوگ تھے بالکل انگشت بدردہ ہو گئے، بالکل خاموش، بالکل محو ہو گئے، گم ہو گئے بالکل آپ کے بیان میں. اتنا زبردست بیان حضرت بابا جی. اور بیان سننے کے بعد حضرت خواجہ ابوالقاسم بوڑھی رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد اعظم نے اپنے پاس بلایا اور کہا آپ تو مکمل تیار ہو کے آئے ہیں، ابھی تو صرف ماچس لگانے کی دیر. یہ وہ عظیم ہستی. حاضرین محترم، جس طرح ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے کہ وہ پھر اس زمان اور مکان کی قید سے اللہ تعالیٰ انہیں آزاد کر دیتا ہے. یہ رب کی طرف سے عطا کیا ہوا مقام ہوتا ہے. میں لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس واقعے کی، نہ اس کی ضرورت ہے. صرف کام کی چند باتیں اس میں سے چن کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، چھوٹی 2-3 باتیں. کہ باوجی صاحب کی زندگی میں ایک بہت بڑے بیوروکریٹ تھے جو دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے. ہم سب مسالک کا احترام کرنے والے ہیں، کسی پہ تنقید کرنے والے نہیں ہیں، لیکن وہ کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے جو تصوف بیزار لوگ ہوتے ہیں ان میں سے تھے. وہ حضور پیر صاحب کے ایک خلیفہ کے ساتھ، غالباً پیر آصف الدین صاحب تھے یا حاجی سرفراز صاحب تھے، ان کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی بیوروکریٹ تھے، ان کے ساتھ موڑا شریف میں تشریف لائے اور حضرت بابا جی صاحب کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے. ایسے لوگ اکثر جب آتے ہیں نا تو وہ کچھ حاصل کرنے نہیں آتے، وہ تنقیدی نظر لے کر آتے ہیں. وہ دیکھنے آتے ہیں کہ چننے آتے ہیں کوئی ایسی گڑبڑ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا نکتہ ہمیں مل جائے جسے ہم ایکسپلائٹ کر سکیں، آگے بیان ایسا کر سکیں کوئی لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے. یا بہرحال وہ یہاں پہ رہے، بابا جی صاحب سے ملے. واپس جاتے ہوئے چند باتوں کی وجہ سے جنہیں میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا، اپنے وہ ساتھی بیوروکریٹ جو تھے، جو یہاں کے عقیدت مند اور خلیفہ تھے، ان کے ساتھ مذاق کرنے لگے. واہ، عجیب بات کرتے ہیں بابا جی صاحب. کبھی زندگی میں عرب گئے نہیں، مکہ مدینہ گئے نہیں، موڑا شریف بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میری وہاں حاضری ہوتی ہے. یہ کس چیز پہ چڑھ کے جاتے ہیں؟ لوگ اتنا پیسہ جمع کرتے ہیں، کوئی ہوائی جہاز میں جاتا ہے تو کوئی بحری جہاز میں جاتا ہے، یہ کیسے وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ یہ کیا؟ یہ مذاق کرتے، طنزیہ باتیں کرتے کرتے کہ اب اللہ کی کرنی دیکھیں کہ پھر وہی بیوروکریٹ صاحب اس سے اگلے سال حج پہ چلے گئے. حج پہ چلے گئے تو واپس آ کے ہمارے جو بیوروکریٹ تھے، وہ جو خلیفہ صاحب تھے، ان سے ملے اور کہا کہ بڑا مبارک ہو، حضرت بابا جی صاحب بھی حج پر تشریف لے گئے تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، مطاف میں نے ان سے ہاتھ ملایا ہے، ملا ہوں، خیریت دریافت کی ہے، باتیں ہوئی ہیں، بہت مبارک ہو بابا جی صاحب تشریف. وہ حیران ہوئے کہ مجھے تو نہیں معلوم بابا جی صاحب کیسے چلے گئے. معلوم کرنے پہ پتا چلا کہ بابا جی صاحب اپنے دربار میں تشریف ہے. یہ زمان اور مکان کی قید سے رب ذوالجلال اپنے سچے عاشقوں کو اور بندوں کو آزاد کرتا. یہ اس کی مثال. اس عظیم ہستی کی یاد منانے کے لیے آج آپ یہاں جمع. حاضرین محترم، یہ کوئی آسان نہیں ہے آج کل کے دور میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بندہ کمر کس لے، رخت سفر باندھ لے اور چل پڑے کہ میں ہزاروں میل یا سینکڑوں میل یا کسی جگہ پر بھی جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ اگلے پوچھیں تو اللہ کے ذکر کی محفل ہے جی، اس کی محفل ہے، اس کے لیے جا. بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور آپ کے
راستے کی دونوں طرف ہو. ایک طرف تو یہ رکاوٹیں ہیں معاشی مجبوری، مالی مسائل، آج کل کے لوگوں کے اخراجات، کرایہ، گھر کے خرچے، نوکری، بزنس، کاروبار، ہر چیز کو 2-3 دن کے لیے بند کرنا، یہ مشکل اس طرح اٹھائیں. گھر والوں کا خرچہ، اگر یہ 3 دن نہ جائیں تو ٹھیک ہے گھر بیٹھ جائیں. پھر غمی خوشی، کچھ لوگوں کے سامنے کچھ شادیاں آ جاتی ہیں، کوئی موت مرگ کے واقعات آ جاتے ہیں کہ افسوس کے لیے جانا ہے، ایسے مواقع آ جاتے ہیں، وہ روکتے ہیں. بیماریاں روکتی ہیں، عمر روکتی ہے، جسم کی کمزوریاں روکتی ہیں، راستے کی رکاوٹ بنتی ہے. اور راستے کے دوسری طرف اور قسم کی رکاوٹیں، مذہب بیزار لوگ، تصوف بیزار لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ پر ہنس رہے ہوتے ہیں کہ 21ویں صدی میں یہ کیا کام کر رہے ہیں. چاند پر لوگ چلے گئے، مریخ پر لوگ چلے گئے، یہ ان کے پیٹ جملے ہیں جو کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی، فلانے نے کتنی ترقی کر لی، فلانے نے کیا کر لیا، یہ کیا کر رہے ہیں، سامان باندھا ہوئے کیا جی ہم ذکر کرنے کے لیے جائیں. یہ مذاق اڑانا، طنز کرنا، طنز کی تیر چلانا. پھر جو تصوف بیزار ہیں ہمارے مذہبی طبقے بھی بعض، وہ بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وہ کیا ہے کوئی کیا بدعت کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ذکر کرنا ہے، وہ وہاں جا کے کیا ملے گا تمہیں، یہ کیا طریقہ ہے، فلانے نے کب کیا تھا، فلانا کہاں پہ لکھا ہوا، عام جو جملہ کہاں لکھا ہے. ان سب کو آپ اللہ کے فضل کرم اور مہربانی سے عبور کرتے 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 کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنا عشق ڈال دیتا ہے. والذین آمنوا اشد وللہ. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور آپ کو بتا دیا ہے اور آپ کو یہ حکم دے دیا ہے اور ایمان کا تقاضا بتا دیا ہے کہ ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے اور مومن کی پہچان بھی یہی ہے اور مومن کو کرنا بھی یہی چاہیے. کیا کہ اپنے اللہ سے شدید محبت کرے. اگر وہ شدید محبت نہیں کرے گا تو اس کا مطلب اس کے ایمان میں فرق ہے، کمی. حاضرین محترم، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف آج کے دور کی بات نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ پہلے اسلام پہ چلنا، مذہب پہ چلنا یہ آسان تھا، آج مشکل ہو گیا ہے. یہ نہیں ہے. آئیں ذرا سفر کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت کم ہے لیکن میں آپ کو اسی سفر پہ لے جانا چاہتا ہوں. ہزاروں سال گزر گئے، نمرود کے دربار میں ابراہیم کھڑا ہوا، اکیلا تنہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشائے لبے باں. حاضرین محترم، یہ عشق تھا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون جیسے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے اللہ کا پیغام دینے کے لیے. ہزاروں سال بیت گئے اس زمانے میں. اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایمان اور مومن کے لیے اللہ سے شدید محبت کا کیا مطلب ہے؟ اشد حب للہ کیا ہے؟ تو علی المرتضیٰ سے پوچھے. ہجرت کی رات ہے، مشرکین مکہ ننگی تلواریں لے کے آقا کریم علیہ السلام کی در دولت کے باہر کھڑے ہیں کہ آقا سو جائیں گے، چادر اوپر کی ہوئی ہوگی، ہمارے لیے اچھا موقع ہوگا، اندر جائیں گے
اور نعوذ باللہ انہیں ختم کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ وہ مکمل تیار تھے، اور ہر قبیلے میں سے ایک سردار تلوار لے کے کھڑا تھا تاکہ کسی بھی الزام نہ آئے۔ اشد حب للہ۔ میرے آقا نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور کہا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ اف تک نہیں کی، سوال تک نہیں پوچھا، لیٹے اور چادر سر پہ تان کر لیٹ گئے اور کہا کہ ایسی زبردست نیند آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی آئی تھی نہ بعد میں۔ یہ عشق ہے۔ تلواروں کے سائے میں عزیزان محترم ہماری تو آزمائشیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، ابھی سفر پہ آگے چلتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابو بکر بدر کے بعد مسلمان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے کہ میدان بدر میں جب وہ کفار کی طرف سے آئے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن آپ بالغ تھے تو میں ہاتھ پیچھے کر گیا، بچا گیا آپ کو۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے تو میں ہرگز تلوار پیچھے نہ کرتا۔ یہ عشق اشد حب للہ۔ حکم ہوتا ہے سرور کائنات کی طرف سے کہ غزوہ آ گئی ہے، مومنوں کو مال کی ضرورت ہے، جس کی جتنی توفیق ہے زیادہ سے زیادہ جمع کرو۔ سب صحابہ اکرام، تمام مومنین، تمام لوگ اپنے اپنے حصے کی خدمت کر رہے تھے، اپنے اپنے توفیق کے مطابق جمع کر رہے تھے۔ سیدنا عمر نے کہا اس دفعہ لگتا ہے میں جیت جاؤں گا ابو بکر سے۔ اپنا آدھا مال گھر میں رکھا اور پورا آدھا کر کے اللہ کی رضا کے لیے دے کر نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ بتایا کہ یا رسول اللہ بس آدھا گھر والوں کی چھوڑ آئے، باقی سارا آدھا آپ کی خدمت پیش کر دیا۔ پھر باری آئی صدیق اکبر کی، پوچھا ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، کتنا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے باقی سب نے۔ اشد حب للہ۔ شدید محبت اپنے رب سے اس طرح ہوتی ہے۔ اور یاد کریں عزیزان محترم احد کے میدان سے واپسی ہے، زخمی واپس آ رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں فلانا مارا گیا، فلانا شہید ہو گیا، مسلمانوں کو اتنا نقصان ہو گیا، آہو بقا ہے، پریشانی ہے، افواہ پھیل گئی آقا کریم علیہ السلام کے متعلق کہ آپ کو شہید کر دیا۔ ایک بوڑھی صحابیہ بھاگتی ہوئی اور کی طرف جا رہی، میدان کی طرف پوچھ رہی آقا کا کیا حال ہے، محمد عربی کا کیا حال ہے، نبی پاک علیہ السلام کیسے ہیں؟ کوئی خبر دیتا ہے تیرا بھائی مر گیا، کوئی خبر دیتا ہے تیرا بیٹا مر گیا، کوئی خبر دیتا ہے تیرا شوہر مر گیا، کوئی خبر دیتا ہے تیرا سارا کا سارا گھر مر گیا۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے؟ کسی نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیریت ہے، تو کہہ دیا اگر میرے آقا خیریت سے تو سب خیریت۔ اشد باللہ۔ یہ شدید محبت عزیزان محترم۔ اب ذرا دیکھیں اپنی ہماری آزمائشیں کیا ہیں، کسی نے تانا دے دیا یا تھوڑے پیسے لا دیے، تھوڑی مشکل ہو گئی، لیکن ہم اللہ سے کہتے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری آزمائشیں، ہمارے امتحان مانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے، بہت چھوٹے چھوٹے، لیکن ہم بھی تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم بھی تو چھوٹے چھوٹے ہیں، اسی لیے ہماری آزمائشیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اور جن کی آزمائشیں بڑی بڑی تھیں وہ تو لوگ بھی بڑے بڑے تھے۔ الہ العالمین ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ اور حاضرین محترم، یہ عشق حاصل کیسے ہے؟ اب یہ بھی تو سوال ہے۔
آج کے دور میں، اس وقت تو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آدمی آتا تھا، آپ کی نظر پڑنے کی دیر ہوتی تھی کہ تزکیہ نفس ہو جاتا تھا، اندر تک بدل کے رہ جاتا تھا۔ وہ عمر جو تلوار لے کر گیا تھا نبی کریم علیہ السلام پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر لیں، جب واپس نکلا تو سیدنا فاروق اعظم آپ کی تو ایک نظر عنایت انسان کا سب کچھ بدل کے رکھ دیتی تھی۔ اب ہم کیا کریں؟ تو حاضرین محترم، رب کو تلاش کرنا ہے، اگر اس کا عشق چاہتے ہو تو باہر ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اندر کا سفر کرو، اپنے اندر کا سفر کرو، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جتنا اپنے آپ کو پہچانتے جاؤ گے اتنا اپنے رب پر یقین کامل ہوتا جائے گا، جتنا رب پر یقین کامل ہوتا جائے گا، جتنا حق الیقین حاصل کرتے جاؤ گے اتنا عشق میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، حتیٰ کہ تعبد جو منزل ہے وہ حاصل کر لو گے اور اپنا ماتھا اپنے رب کے سامنے زمین پر یہ تمہیں یقین ہو جائے گا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں لا شے ہوں، اتنی بڑی کائنات میں میرا رب عظیم ہے۔ جب اس کی عظمتوں کا تمہیں معلوم ہوگا، جب اس کے احسان اپنے پر دیکھو گے تو پھر خود بخود اس کے عشق میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ مولانا روم سے کسی نے پوچھا تھا کہ عشق کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شمع جل رہی ہے، اس کے ارد گرد 3 پروانے ہیں، ایک پروانہ پاس جاتا ہے اس کو حدت محسوس ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، دوسرا پروانہ جاتا ہے تو اس کا پر تھوڑا سا جل جاتا ہے، پھر وہ واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے باقی بہت گرم ہے۔ اب تیسرا پروانہ جاتا ہے اس میں کود کے جل کے راحت کہتے ہیں مولانا روم کہ بس وہی تیسرا پروانہ جانتا ہے کہ عشق کیا ہے، یہ ہے عشق۔ اب اس عشق کی جو اس امتحان سے آدمی گزرتا ہے آگے جاتا ہے تو اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جس طرح بھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جنت خود چل کے اس کے قریب آ جاتی ہے۔ یہ عاشق کا اب آپ عاشق کا ہی کام ہے نا، بار بار اس کی خدمت میں، بار بار اس کی خدمت میں، بار بار اس کی خدمت میں، تھکتا نہیں عاشق۔ اپنے محبوب کے در پہ جانے سے عاشق کبھی نہیں تھکتا، نہ کبھی مایوس ہوتا ہے۔ اگر وہ تھک جائے مایوس ہو جائے تو پھر وہ عاشق ہی نہیں۔ حاضرین محترم یاد رکھیں جس محفل کے لیے آپ آئے، یہ محبوب حقیقی کی یاد کی محفل ہے۔ یہاں پہ عاشق بیٹھ کے اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں جسے ہم ذکر کہتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو فرشتے آپ کے پیروں کے تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، آپ کے سروں پہ اپنا سایہ رکھتے ہیں۔ اب جب آپ آ کے محفل ذکر میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو گھیر لیتی ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے سروں پہ سایہ کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں کہ جس محفل کے درمیان سے گزر جانے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ آپ ایک ایسی محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جس محفل سے کوئی تماش بین بھی محروم نہیں رہتا، اور آپ ایک ایسی محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں جس میں پہنچنے کا قصد کر کے ارادہ کر کے بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی جب چلتا ہے کہ میں وہاں پہنچوں استغفار کے لیے تو راستے میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اس کو پہنچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے زمین کو حکم کیا رب نے کہ تنگ ہو جا کہ اہل ذکر کے یہ قریب ہے اور رحمت کے فرشتے لے کے چلے گئے۔ یہ وہ عظیم محفل ہے، یہ ذکر وہ عظیم چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ افضل ہے، جو سب سے زیادہ درجات بلند کرنے والی ہے،
جو سونے اور چاندی کے پہاڑوں جتنا صدقہ دینے سے بھی افضل ہے، جو اتنی افضل ہے کہ اگر جہاد کے دوران آپ جنگ کرتے ہوئے اپنے دشمن کو جہنم واصل کر دیں یا خود شہید ہو جائیں تو اس سے بھی زیادہ رب ہے۔ یہ آپ حاصل کرنے یہاں آئے ہیں حاضرین محترم۔ اور آپ کا انعام دیکھیں، کتنی عظیم محفل میں آپ ہیں، کیسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شامل کیا ہے۔ وہ لوگ کہ جن پہ رب ذوالجلال خود فخر فرماتا ہے، وہ عظیم لوگ کہ قیامت کے دن جنہیں سونے کے اور نور کے منبروں پر بٹھایا جائے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وہ عظیم لوگ کہ جو اللہ کا ذکر یہاں محفل میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال ان کا ذکر وہاں محفل میں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ عظیم محفل عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنے رب کی توجہ میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کی توجہ آپ نے حاصل کر لی ہے۔ اور جو شخص اپنے رب کی توجہ حاصل کر لے، مالک الملک کی توجہ حاصل کر لے، اسے بھلا اور کیا چاہیے۔ حاضرین محترم، یہ وہ محفل ہے کہ جس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، جس طرح کہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، جن کی دعاؤں کے ساتھ فرشتے آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور رب ذوالجلال فرما دیتا ہے ان کے محفل کے برخاست ہونے سے پہلے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری مرادوں کو پورا کر دیا۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ہمیں یہ عظیم شان محفل عطا فرمائی۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما کے آئندہ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری اس سعی کو، اس کوشش کو، اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما کے اپنی بندگی، اپنے حبیب کی غلامی عطا فرماتے ہوئے ہماری ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے، ان کی ساری مشکلیں آسان کرے، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، بدی سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو آپسی رنجشوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو صراط مستقیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دوست احباب کو، ہمارے پیار کرنے والے کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اپنے رحم کرم اور مہربانی کے سائے میں رکھے۔ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ساری تمنائیں مرادیں پوری فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ بےزتی اور بدنامی سے بچائے، اللہ تعالیٰ شرمندگی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارا شرم پردہ رکھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اپنوں کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے بھی۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک، کائنات کے تمام خزانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی
وہ جسے چاہے بے شمار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دامن کو بھی بے شمار نعمتوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ غنی فرمائے، اللہ تعالیٰ مال فرمائے، اللہ تعالیٰ بے شمار و بے حساب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی کا کبھی بھی محتاج ہو، نہ ہمیں، نہ ہمارے اہل و عیال کو، نہ ہمارے پیارے، اور جو کچھ اس نے ہمیں عطا فرمایا اس کی حفاظت بھی رب ذوالجلال کو، کیونکہ ہم کمزور ہیں، نہ کچھ حاصل کرنے کے قابل ہیں، اور جو حاصل ہو جائے اس کی حفاظت کے قابل بھی نہیں۔ وہی ذات عطا کرنے والی بھی ہے، وہی ذات حفاظت کرنے والی بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اپنی عطاؤں پر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، ہماری زندگیوں پر، ہمارے اعمال پر، ہمارے اہل خانہ پر، ہمارے عزیز و اقارب پر، ہمارے دوستوں پر۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آج دعا کریں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تکلیف میں، کہیں غزہ و فلسطین، کہیں لبنان، کہیں کشمیر ہے، کہیں روہنگیا کے، برما کے مسلمان، اور اسی طرح جگہ جگہ ہمارے منتشر ہونے کی وجہ سے، ہمارے انتشار کی وجہ سے، ہمارے آپس میں دست و گریباں ہونے کی وجہ سے لوگ تکلیفوں میں۔ الہ العالمین ان پہ اپنا رحم، کرم اور مہربانی فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب کی امت کی نصرت فرما اور اس کے دشمنوں کو زیر فرما۔ حاضرین محترم، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو شرمندہ کر، ہمارے پیاروں کو رحم کر، ہمارا دفاع اور ہمارا تحفظ فرمائے، ہمارے آگے بھی اور ہمارے پیچھے بھی، ہمارے سوئے ہوئے بھی اور ہمارے جاگتے بھی، ہماری موجودگی میں بھی اور ہماری غیر موجودگی میں، کیونکہ ہم جہاں نہیں ہوتے، ہم جو نہیں سن سکتے، جب ہم سوئے ہوتے ہیں الہ العالمین تو جاگ رہا ہوتا ہے، تو وہاں موجود ہوتا ہے، تو سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، تو ہی ہمارے اہل و عیال کا، ہمارے پیاروں کا تحفظ فرما، دشمنوں کو شرمندہ کرنا۔